اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہل صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بالخصوص سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مسعود سے متعلق ہمارا جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 5ویں نشست کا درس ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے تاریخ میں، ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف میں، اور ابن سعد علیہ رحمہ یزید بن اسم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی جمائی نہیں لی۔ یہ جو جمائی ہوتی ہے نا، یہ سستی، کاہلی اور کسل کی علامت ہوتی ہے، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی پاکیزہ و منزہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان معاملات سے بھی محفوظ ہیں کہ آپ نے کبھی بھی جمائی کا صدور آپ سے نہیں ہوا۔ اور ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ مسلم بن عبد الملک بن مروان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی جمائی نہیں لی۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا ہوا؟ معجزہ، یہ آپ کا اعجاز ہوا کہ آپ جمائی سے محفوظ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت سماعت کا اعجاز سنیں۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، ابو نعیم رحمہ اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان کا چرچرانا، آسمان چرچرانے لگا، اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ آسمان میں 4 انگشت بھی ایسی نہیں جگہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی جبین نیاز جھکائے سجدہ ریز نہ ہو۔ یعنی آسمان میں اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ 4 انگل کوئی جگہ خالی ہو۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جبین سائی کیے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ اگر غور کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کو ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت و اطاعت کرنے والی مخلوق بہت ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ دیتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان چرچرا رہا ہے، اس کی جو ایک آواز پیدا ہو رہی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خالی ہو، اس پہ ایک لوڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وہ سماعت کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ زمین پہ رہ کر آپ نے آسمان کی آواز سن لی۔ مزید ابو نعیم نقل کرتے ہیں کہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حزام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں جو آواز سن رہا ہوں کیا تمہیں بھی سنائی دے رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیں تو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور آسمان کے چرچرانے میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس میں بالش بھر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ و قیام کی حالت میں نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دھماکے کی آواز آپ نے سنی، اور خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم میں ایک چٹان کو داخل کیا، پھینکا تو وہ اس کی تہہ میں پہنچی ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ جو زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، یہ کتنا ہے؟ ایک سبک رفتار گھوڑا دوڑتا 500 برس تک وہ دوڑتا رہے، سبک رفتاری کے ساتھ چلتا رہے، دوڑتا رہے۔ اب جو 500 برس میں اس نے سفر مکمل کیا ہے، فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 برس ہے، تو 7 آسمان ان کے درمیان فاصلہ، یہ آپ اگر یہ کہا جائے کہ 5 دونی 5 ستے 35 اور 35 دونی 70، اتنا فاصلہ ہوا، اور پھر اوپر جنت ہے۔ اور اسی طرح یہ آسمان در آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، زمین کی 8 تہ ہیں، تو جنت 7 آسمان کے اوپر ہے اور جہنم 8 زمین کے نیچے ہے، تحت الثری میں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں گرنے والی چٹان کی آواز کو سماعت فرما لیا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی کونے میں بھی کوئی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ درود پاک، فرمایا کہ اللہ کے رسول کے در پہ ایک دربان فرشتہ کھڑا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی جس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کا درود سنتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ درود پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اور پھر وہ دربار رسول میں آپ کا درود و سلام پیش کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آقا سن نہیں سکتے، یہ تو حضور کے نوکر کا عالم ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی سماعت عطا فرمائی ہے، اور میرے امام نے تو بات ہی ختم کر دی، ہم دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں جو خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔